مفتی اعظم ہم شبیہ غوث اعظم پر اعتراض کرنے والے نسبندی. میں نے پہلے کہا تھا کہ جس کی نسبندی ہو گئی ہو اس کی نسبندیوں کا ہمیں شوق نہیں، لیکن جب ہمارے بڑے بزرگوں پر تو حملہ کرے گا اور وہ بھی اس انداز میں کہ پہلے تو حملہ کرے، فتنہ پھیلائے اور دوسرے دن یہ کہے کہ کیا ہو گیا مسلمانوں کو کہ آپس میں جھگڑا کر رہے، اتحاد کی بات کر رہے ہیں. یاد رکھنا مسلمانوں، یہ بولی منافقین کی بولی ہے کہ پہلے آگ لگاتے ہیں اور پھر پانی ڈالتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ پانی ڈالتے ہیں. اس لیے ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، لیکن جب بات بابا مفتی اعظم کی آئے گی تو بابا جواب دیے بغیر تو ہم کو کھانا ہضم بھی نہیں ہوگا. پھر مفتی اعظم کا ہر دیوانہ کچھ نہ کچھ ضرور بولے گا، اس لیے کہ مفتی اعظم، مفتی عالم کسی عام مولوی کا نام نہیں ہے، بلکہ غوث اعظم کی چلتی پھرتی کرامت کا نام مفتی اعظم ہند ہے. غوث اعظم کے تقوی کا نام مفتی اعظم ہند ہے. غوث اعظم کے مشن کا نام مفتی اعظم ہند ہے. ارے ٹھوکروں میں جس نے بدعقیدوں کو عقیدے کی دولت عطا فرمائی اس کا نام مفتی اعظم ہند ہے. اچھا ایک بات بتاؤ بابا، شباہت کے لیے کہا گیا کہ بیٹا ہونا ضروری ہے. بابا شباہت کے لیے کب باپ کی شباہت بیٹے میں اسی وقت آئے گی کہ اس کا سگا بیٹا ہو. تو میں نے جو حوالہ پیش کیا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ کے صحابی تھے، ان کے چہرے میں حضور کی، ارے حضور تو تنہا ہے، حضور کو کوئی سگا بھائی، حضور کو کوئی سگا بھائی تھا کیا بابا؟ نہیں تھا. حضور تنہا ہے. حضور تنہا نے اپنے محبوب کو یکتا، بے مثل اور بے مثال بنایا. لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت عزیزان ملت اسلامیہ، نہ ان کا خاندان ملتا ہے نہ ان کا نسب حضور سے ملتا ہے، لیکن وہ شباہت میں دلیل دے رہا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ. نسبندی نے اگر درس نظامی پڑھا ہوتا، اگر درس نظامی کو پڑھا ہوتا اور سمجھ کر پڑھا ہوتا اور اس میں نحو اور صرف کے مسائل کو سمجھا ہوتا، میں بتاؤں کہ نحو اور صرف کے مسائل میں، نحو کے مسائل میں ایک مثال چلتی ہے. استاد جب طالب علم کو پڑھاتا ہے تو مثال دیتے ہوئے کہتا ہے، مشبہ اور مشبہ بہ کی بحث کو چھیڑتے ہوئے مثال دیتا ہے، زید کالاسدی، زید کالاسدی. بابا مرکز میں شہباز دکن کے شہزادے جب عالم بناتے ہیں نا بابا، تو علم نحو کی کتاب ہدایت النحو یا نحمیر پڑھاتے وقت جو ہے مثال دیتے ہیں طلبہ کو. ایک چیپٹر ہے، اس میں ایک بحث آتی ہے، اس میں ایک مثال ہے، زید کالاسدی، زید شیر کی طرح ہے. زید کیسے ہے؟ شیر کی طرح ہے. مسلمانوں پوچھو اس نسبندی سے کیا یہ مثال غلط ہے؟ خدا کی قسم اگر تو نے ثابت کر دیا، میں یہ مثال تجھے تواتر کے ساتھ علم نحو کی کتاب میں دکھاؤں گا، متواتر بتاؤں گا. اور اس مثال پر کسی نے آج تک اختلاف نہیں کیا ہے. کہتے ہیں زید کالاسدی، زید شیر کی طرح ہے. کہاں شیر اور کہاں زید؟ کہاں زید اور کہاں؟ کوئی مشابہت ہے بابا؟ مثال کیوں دی جاتی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ زید شیر کی طرح ہے تو کیا زید کو 4 پاؤں آ گئے؟ کیا اس کو ایک دم آ گئی؟ کیا زید شیر کی طرح جو ہے دہاڑنے لگ گیا؟ نہیں. زید کو شیر کی طرح کیوں کہا گیا؟ ایک ادنا سی نسبت کافی ہوتی ہے کسی کو مثال دینے کے لیے. ایک ادنا سی نسبت کافی ہوتی ہے کسی کو کسی کے مثل قرار دینے کے لیے.
کہا زید بہادر ہے اور اس کی بہادری کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ وہ شیر کی طرح ہے. ایسے ہی ہمارے سماج میں مثال کے طور پر مان کے چلو، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، اگر کسی نسبندی نے کوئی غلط بات کہہ دی اور انتہائی غلط بات کہہ دی، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو گدھا ہے. بالکل کیا کہیں گے کہ یہ نسبندی کیا ہے. میں مثال دے رہا ہوں تقریب فہم کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ یہ تو بالکل گدھا ہے. تو نسبندی کو اگر کسی استاد نے یا کسی پڑوسی نے کہہ دیا کہ یہ نسبندی تو گدھا ہے، تو گدھا کہنے کا کیا مطلب؟ حقیقتاً گدھا ہو گیا کہ اسے 4 پاؤں آ گئے اور وہ گدھے کی طرح ڈھینچو کرنے لگ گیا؟ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے اسے جو گدھا کہا جا رہا ہے اس کی حماقت کی وجہ سے کہا جا رہا ہے، اس کی بے وقوفی کی وجہ سے کہا جا رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، علم نحو کا ایک چیپٹر ہے مشبہ بھی، مشبہ لبو لہو، اور ایک ہے کلمات تشبیہ. 4 چیزیں. کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں. مشبہ بھی اور کلمات تشبیہ. اور یہ چاروں صحیح ہے بابا، آج تک کسی نے اختلاف نہیں کیا. کہتے مشابہت کے لیے کسی کو کسی کے مشابہ قرار دینے کے لیے کسی کی اولاد کا ہونا ضروری نہیں ہے. اس لیے نسبندی نے جو مفتی اعظم کے حوالے سے جو بات کی ہے، پتھر مارا ہے، کنکر مارا ہے، اور دوسرے دن کسی اپنے چاہنے والے کو بند کمرے میں موبائل تھما کے سائل بنا کے سوال پوچھوایا ہے. نام بھی مفتی اعظم کا لینے کی ہمت نہیں. یہ کرم ہے مفتی اعظم سرکار کا اور ان کا دبدبہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، پوچھو اس ناہنجار سے کہ یہ مشبہ بھی، تشبیہ اور کلمات تشبیہ یہ کیا ہیں؟ بڑا علم چھاڑ رہا تھا. ارے مفتی اعظم، اللہ اللہ، ایک متقی بن کر دکھائے کوئی اس زمانے میں، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی. ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر، ارے میرے مفتی اعظم نے اپنے تقریروں کا سودا نہیں کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. ارے نسبندی، میرے مفتی اعظم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ 35,000 پہلے اکاؤنٹ میں ڈال. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ٹکے کے بھاؤ میں اپنے دین کا سودا نہیں کیا. ارے ہندوستان کی حکومت نسبندی کے مسئلے پر مفتی اعظم کو خریدنے گئی تھی، لیکن مفتی اعظم کے قلم کے تیور کو دیکھا کہ اس میں ذوالفقار حیدری کے رنگ نظر آ رہے ہیں. اس مفتی اعظم کو سبحان اللہ، کہ جس نے کروڑوں مسلمانوں کو مرتد ہونے سے بچایا ہے، اس مفتی اعظم کو جانتے ہو ہم شبیہ مفتی اعظم کیوں کہا جاتا ہے آپ کو؟ یہ شباہت تو میں نے سمجھا دی، یہ صرف ایک مثال دی ہے، انبار کھڑے کیے جا سکتے ہیں. حضرات محترم سنیں کہ مفتی اعظم کو غوث اعظم کا مشابہت کیوں کہا؟ ہم شبیہ غوث اعظم. شباہت کے لیے بیٹا ہونا ضروری نہیں، شباہت عمل کی ہوتی ہے، شباہت تقوی کی ہوتی ہے، شباہت پرہیزگاری کی ہوتی ہے. مفتی اعظم میں جو شباہت آپ کو ہم شبیہ غوث اعظم، مفتی اعظم کو غوث اعظم کا جو ہم شبیہ کہا جاتا ہے، اس کی وجہ غوث اعظم کی کرامتیں. سبحان اللہ. ایسا عکس ڈالا آپ نے مفتی اعظم پر کہ بوا ماضی قریب میں، صرف بریلی شریف کی بات نہیں کر رہا ہوں بابا، ٹھوک بجا کے بول رہا ہوں، سبحان اللہ، پورے ہندوستان کی کسی خانقاہ میں، پورے ہندوستان کی کسی خانقاہ میں، یا بالخصوص ہندوستان کی کسی سادات کی خانقاہ میں کوئی ایسا شیخ کامل نظر نہیں آتا
جس کی کرامتیں اس حد تک متواتر، اللہ اللہ، خانقاہوں کی عظمتوں کا انکار نہیں ہے، مشائخ کی عظمتوں کا انکار نہیں ہے، مگر مفتی اعظم کی کرامتوں کا کیا حال تھا، اللہ اللہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں کا جو حال تھا، حضرت علامہ ابن حجر حیتمی تحریر فرماتے ہیں فتاوی الحدیثیہ میں، علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کروٹ نہیں بدلتے تھے کہ کرامت ظاہر ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور 3-4 جملے اشارہ کرتے چلوں کہ آج کچھ سنی مولویوں کو بھی بخار چڑھ گیا ہے، تحقیق تو کرتے نہیں ہے، غوث اعظم کی سورج پر جانے والی کرامت کا انکار کر دیا، جبکہ ثابت میرے پاس حوالے موجود، کسی امجدی کے نام سے لیٹر پیڈ چھوڑا گیا، میں نے بمبئی کی سرزمین پر، ہندوستان کے کئی اسٹیج پر میں نے سنی بعض علماء کو دعوت فکر دی ہے کہ جہاں تک بڑے پیر کی کرامتوں کا معاملہ ہے، یاد رکھنا کرامتوں کا انکار کرنے میں جلد بازی مت کرنا، کسوٹی قرآن اور حدیث ہے، اعلیٰ حضرت نے دی ہے، لیکن اگر تمہاری نظر میں یا تمہارے مطالعے میں اگر کوئی کرامت نہیں تو یہ نہیں کہ ہم نے نہیں پڑھی، اس لیے کرامت غلط ہو گئی، جلد بازی کرنا مناسب نہیں ہے، کسوٹی یقیناً کتابوں سنت ہے، ارے فلاں مقرر سے فلاں مقرر سے فلاں مقرر سے اگر تمہارا ذاتی اختلاف ہے تو اختلاف تک، اور شرعی اختلاف ہے تو بھی ٹھیک، چشم ماں روشن و دل ماں شاد، ہمیں ان سے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن اگر غوث اعظم کے حوالے سے اگر کوئی سنی کہے کہ اللہ یا غوث اعظم پکار کر، کیا اس میں خرابی ہے بابا؟ شرن کیا خرابی ہے؟ تم نے نہیں پڑھا تو کیا مطلب؟ کیا انکار کر دو گے؟ جلد بازی نہیں۔ خیر یہ تو جملے معترضہ کے طور پر 2 جملے میں نے کہہ دیے، لیکن سنیں کہ سرکار مفتی اعظم مفتی عالم کو ہم شبیہ غوث اعظم ان کی کرامتوں کی شباہت کی وجہ سے کہا جاتا ہے، ان کے تقوی، بڑے پیر کے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ دنیا میں صحابہ اور اہل بیت، اہل بیت نبی کی صلبی اولاد، یہ جملہ دھیان میں رکھنا، نبی کی صلبی اولاد، اہل بیت، سادات کرام حسنی ہو یا حسینی ہو، اور صحابہ نبی کی روحانی اولاد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں سمجھے بابا؟ صحابہ نبی کی روحانی اولاد، اور حضور فرماتے ہیں الانبیاء، نبیوں نے وراثت میں درہم اور دینار نہیں چھوڑا، العلم ورثۃ الانبیاء، کہ علم انبیاء کی وراثت ہے، وراثت۔ تو علماء کون ہوئے بابا؟ کون بنے؟ کیا صلبی اولاد ہے؟ اسی لیے فرماتے ہیں علماء اور فقہا کہ علماء اہل سنت، بابا صرف سنی ٹناٹن سنی ہونا چاہیے بابا، بعمل سنی، علماء اہل سنت نبی کی روحانی اولاد ہے، نبی کی، اور یہ ابھی شباہت کے سلسلے میں جو ہے اٹکا ہوا ہے، اس کو کوئی پوچھنا بابا کہ علم نحو کی ہدایت النحو معلوم نہیں پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، اگر پڑھی ہوتی تو یہ باتیں نہ کرتا، اگر نحمیر کو پڑھا ہوتا تو یہ شباہت والی بات نہ کرتا۔ اور یاد رکھنا کہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کا اگر اتنا نشہ چڑھا ہے، شوق چڑھا ہے، تو اپنا شوق پورا کر لے، مگر یاد رکھ لے کہ یہ ہندوستان غریب نواز کا ہندوستان ہے، امام احمد رضا کے دیوانے پہرا دیتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں خوب پلایا ہے۔
ہے اور بھر بھر کے پلایا ہے. سونا چنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والے. تو چورن کہیں اور بیچنا بابا. اچھا حیرت ہوتی ہے بابا, میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو, ایک طرف آگ بھی لگا دی, بازو میں بھی ہو گیا. دوسرے دن کیا ہو گیا بات سنیوں کو, اتحاد چ نہیں, یہ چ نہیں, وہ چ نہیں, ہمارا اتحاد کدھر گیا؟ ارے آگ لگائی تو نے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. تو صحابہ کرام کے حوالے سے قرآن میں فرمایا ایمان والوں کو حکم دیا اللہ نے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, کہ جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ, تو اللہ نے کیا فرمایا؟ بابا ایمان لانا ہے. اللہ نے فرمایا ایمان تمہیں لانا ہے لیکن تمہارے اپنی مرضی کا نہیں چلے گا. ایمان نبی کے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو ایمان کی کسوٹی, یہ ہے تمہارا آئیڈیل, یہ تمہارا نمونے عمل. اگر ایمان اس طرح سے لاؤ گے جیسے میرے محبوب کے صحابہ لے کر آئے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, چند جملوں میں ایک آخری روایت سن لے پھر رخصت ہو جاتا ہوں میں. حضور کے صحابہ کا آخری دور چل رہا بابا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی, درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا, صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ. وہ صحابی جن کو حضور نے فرمایا تھا تنہا رہا ہے تنہا جائے گا, نام اتر گیا ذہن سے ہمارے. تنہا آ رہا ہے اور تنہا دنیا سے جائے گا. حضور کے ایک صحابی گزرے اور زاہد صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کئی مرتبہ روایت سنائی ہے, اس وقت ذہن سے نام ہمارے اتر گیا. بہت زبردست نام ہے ان کا. اللہم صلی, درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. خیر انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی اس مسئلے پر, اس عنوان سے بہت کچھ انشاءاللہ یہاں پر علماء ہے, سادات ہیں, سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے. جو عنوانات دیے گئے میں نے کوشش کی ہے. اللہ تعالی ہمارے ایمان اور عقیدوں کی حفاظت فرمائے. کہ ایک جو دھیان میں رکھیں کہ حضور کے صحابہ اور حضور کے اہل بیت یہ اسلام کی دونوں کیا ہیں؟ آنکھیں ہیں. نہ صحابہ کے بغیر اسلام مکمل ہے اور نہ اہل بیت کے بغیر اسلام کی تکمیل ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نظم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی. اور جہاں تک ولایت کی بات ہے تو میں نے یہ بھی بتایا کہ اولیاء کرام میں قرآن مجید میں جتنی آیات ولایت ہیں اس کے اولین مخاطب صحابہ ہیں. غوث پاک بالعموم شامل ہے, احمد الرفاعی, احمد البدوی, ابراہیم دسوقی, شہنشاہ ہندوستان, یہ تو بات کے ہیں. لیکن بطور ولی ان آیتوں کے اولین مخاطب صحابہ ہیں. اولین مخاطب کون ہے؟ صحابہ ہیں. تو اولیاء کرام میں حضرت ابو بکر, حضرت عمر صحابی بھی ہیں ولی بھی ہیں, صحابی بھی ہیں ولی بھی ہیں. اولین مخاطب وہ ہیں اور اللہ نے بشارت دی لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دور حاضر میں ان تمام عقیدوں کی ترجمانی اگر کہیں آپ کو ملے گی تو اہل سنت الجماعت میں, اور اس اہل سنت الجماعت کی ترجمانی دور حاضر میں پورے ہندوستان میں اور پاک و ہند کی سرزمین پر پوری دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت سے کی جاتی ہے. مسلک اعلیٰ حضرت سے وابستہ رہیں. اور ماشاءاللہ جیسے ہندوستان کے سنیوں کا بابا مرکز ہے بریلی شریف, کیا ہے؟ بریلی شریف ہے. ایک صاحب جو کہنے لگے خواجہ صاحب کا مرکز نہیں کیا, خواجہ صاحب مرکز نہیں کیا, تو میں نے کہا کہ وہ مرکزوں کا مرکز ہے. ہمارا مرکز تو بریلی شریف ہے, لیکن امام احمد رضا کا اور امام احمد رضا جیسوں کا مرکز اجمیر ہے.
وہاں کے رافضی نہیں بابا، چادر چور مجاور نہیں، اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت جیسوں کا ہمارے بڑے، ہم جائیں گے اجمیر بھی لیکن اپنے بڑے اور بزرگوں کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر۔ بریلی شریف جس طرح سے سنیوں کا مرکز ہے، آپ کے اس شہر محبت شہر حیدرآباد میں اہل سنت کا مرکز اہل سنت ہے، جو حضرت شہباز دکن جو مفتی اعظم کی آنکھوں کے تارے تھے، ان کے دلارے تھے، ان کے خلیفہ تھے، ان کے مرید بھی تھے، ان کا تعمیر کیا ہوا ادارہ، ان کا مرکز جہاں ان کی روحانیت سمائی ہوئی ہے، اس مرکز کو آپ تقویت پہنچا۔ ان کے شہزادے بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے روحانی فیوز و برکات سے ہم تماموں کو مالا مال فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔